اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ قصص کی آیت پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ نے حضرت ابو طالب سے جو ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت پہ عمل کریں گے تو ہم اٹھا لیے جائیں گے، دنیا کی دوسری طاقتیں جو ہیں وہ ہماری معیشت برباد کر دیں گی اور ہم ان طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے جواب میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا ہم نے تمہیں امن والے شہر میں جگہ نہیں دی، تمہارے لیے رزق کے دروازے نہیں کھولے؟ اور اس حوالے سے ہم نے پھر سورہ فیل کے متعلق بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اب ان کا آگے تفصیلاً جو جواب اللہ نے دیا، جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے ان کا جو جواب دیا، وہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا۔ دیکھو اس سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دیں جو اپنی دولت پہ تکبر کرتی تھیں، اتراتے تھے۔ چونکہ یہ عرب سامان تجارت لے کے یمن کی طرف، اردن کی طرف، شام کی طرف جاتے تھے اور راستے میں وہ آبادیاں جو غرق ہوئی تھیں ان کو دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غور کرو کہ تم سے پہلے جو بستیاں ہم نے برباد کیں ان کی معیشت کوئی کم تھی، ان کے پاس کوئی دولت تھوڑی تھی، طاقت کم تھی، تو وہ اپنی دولت پہ بہت گھمنڈ کرتے تھے، زمین پر اکڑ کے چلتے تھے کہ ہماری معیشت بڑی زبردست ہے۔ تو کیا ہم نے وہ بستیاں برباد نہیں کی؟ تم تو ہماری عبادت بھی نہیں کرتے پھر بھی ہم نے تمہیں بچایا ہوا ہے، تم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ صرف یہ جو اللہ کا گھر ہے یہاں پہ، اس کی وہ جو پچھلے جمعے کہ ابرہا نے آ کے کہا تھا کہ میرا تمہارے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں، میں تو یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو گرانے آیا ہوں۔ اس نے بھی تو یہی بات کہی تھی نا کہ بھئی مکہ والوں کے ساتھ میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں نے جو گرجا بنایا ہے لوگ ادھر جائیں، اس گھر کی طرف نہ آئیں۔ تو پھر وہ میں نے ساری تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ کیسے یہ نوجوان وہاں گئے اور اس گرجے کے ساتھ جو کیا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں دیکھتے، یہ جو پچھلی آیت میں کہ کیا ہم نے اس امن والے شہر میں تمہیں جگہ نہیں دی، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے، تم اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، پھر بھی میں نے ہاتھی والوں سے تمہیں بچا لیا نا، پھر بھی تمہارا تحفظ کیا ہے۔ اگلا جملہ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ جب ان بستیوں کو دیکھتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان بستیوں کو ہم نے برباد کیا جو اپنی معیشت پہ اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ،
یہ ہیں ان کے مسکن، ان کے گھر جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ قوم عاد تو آپ کو پتہ ہے نا، قوم سمود نے تو پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اور اللہ نے یہ بات اور جگہوں پہ بھی فرمائی ہے کہ تم ان قوموں سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو، وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، ان کی معیشت تم سے زیادہ مضبوط تھی۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، جب تم ان بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو تو کبھی سوچتے نہیں کہ ان گھروں میں کبھی کوئی رہا کرتا تھا۔ فتل کا یہ ہے ان کے مسکن، اب وہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، اگر کوئی رہتا بھی ہے الا قلیلا، بہت تھوڑی مدت کے لیے، یعنی کوئی مسافر وہاں سے گزرتے ہیں تو کوئی رات گزار لیتے ہیں۔ جملہ آیت کا اختتامی بہت کمال کا ہے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اب ان بستیوں کا کوئی وارث نہیں رہا، کوئی رہنے والا نہیں رہا، کیوں؟ ان سب چیزوں کے اصل وارث تو ہم ہیں۔ ایسے ہی کہتے رہے تو یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، ہم ہیں اصل وارث۔ تو ایک تو ان کا وہ جو جواب تھا ان کے سوال کا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم نے تمہیں اصحاب فیل سے بھی بچایا، تم اگر عبادت نہیں بھی کرتے۔ اور پھر دیکھیے وہ جو یہ امجد صاحب مجھے یاد نہیں کرواتے، دو سورہ جو ہیں نا ان کو کچھ ہمارے مفسرین نے کہا ہے کہ ان کو ملا کے پڑھا کریں، سورہ فیل کو اور سورہ قریش کو۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو وہاں بھی یہ بات جو سورہ فیل کے بھی مضامین اور ہیں باقی ابھی، تو یہاں بھی اللہ نے قریش کو مخاطب کیا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا تھا، صحاب فیل کے ساتھ کیا، تمہیں بچایا، تمہیں رزق جو ہے وہ عطا کیا۔ ایلافہم، لِإِیلَافِہِم، یہ چونکہ حرف جر سے جملہ شروع ہو رہا ہے، جار اور مجرور خود کچھ نہیں ہوتے، یہ کسی کے متعلق گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جملہ دو ہی قسم کا ہوتا ہے عربی زبان میں، یا اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے، یا اسم سے شروع ہوتا ہے یا فعل سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں لام جو ہے نا یہ حرف جر ہے۔ بہرحال وہ تو بحث دوسری ہے۔ ایلافہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہو۔ قریش کو مخاطب کر کے کہا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ یہ لفظ قریش کے متعلق بھی 3-4 چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے کہ قریش اس قبیلے کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور وہ جانور جو ہے دابہ کا لفظ ہے وہاں پہ، وہ ایسا جانور ہے کہ اس کے قریب سے کوئی دبلا پتلا جانور گزرے یا کوئی طاقت والا گزرے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو قریش کو قریش ان کی طاقت کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ وہ اس زمین پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں عربوں سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بچایا ہے، مکہ میں اور قبائل بھی تو رہتے تھے، قریش کو مخاطب کیے، لِإِیلَافِ قُرَیش، اس لیے کہ یہی سب سے بڑے طاقتور تھے اس موقع پہ، ان سے بڑا طاقتور قبیلہ کوئی نہیں تھا۔ دوسری ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قریش کہتے ہیں کسب کر کے روزی کمانے والے ہیں،
تو یہ چونکہ ان کی تجارت بہت وسیع تھی، دوسرے بر اعظموں تک تھی، تو اس معیشت کی وجہ سے بھی ان کو قریش کہتے تھے۔ تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کا آپس میں اتحاد بہت تھا، یعنی قریش کے آگے چھوٹے چھوٹے بہت سے قبائل تھے، بنو امیہ تھے، بنو ہاشم تھے، بنو تمیم تھے، بنو عدی تھے، لیکن جب کسی دشمن کے خلاف معاملہ ہوتا تھا تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو یہ چونکہ ایک معاشرہ بنا کے رہتے تھے، وہ بھی ایک طاقت تھی، اس لیے ان کو قریش کہتے تھے۔ اب ایک یعنی طاقت کی نشانی، معیشت کی نشانی، نظم و ضبط کی نشانی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ قریش یہ تمہارے اندر ساری چیزیں تھیں، لیکن تم نے سوچا نہیں کہ جب ہاتھی والے آئے تو تم بھاگ کے چلے گئے تھے پہاڑیوں میں، بکھر گئے تھے نا۔ تو ہم نے تمہیں اس لیے بچایا تھا کہ جو بچانے والا ہے اس کے لیے محبت پیدا ہو، وہ جو بچانے والا ہے کم از کم اس کے لیے تمہارے دل میں محبت پیدا ہو۔ اور پھر دیکھو گرمی اور سردی کے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے صحابہ فیل کو صرف مار دیا ہے، اس واقعہ کے بعد تمہاری معیشت کے دروازے کھول دیے ہیں، چونکہ یہ یمن سے آیا تھا نا ابرہہ، تو یمن جو ہے یہ گرم علاقہ تھا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، الشتاء والصیف، یعنی گرمی کے راستے بھی کھول دیے، سردی کے راستے بھی کھول دیے۔ تو یہ سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے چونکہ یہ گرم علاقہ تھا، اور شام چونکہ سرد علاقہ تھا تو یہ گرمیوں میں پھر شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ اب اگلا جملہ جو ہے وہ کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ابرہہ آیا تھا خانہ کعبے کو گرانے کے لیے، تو خانہ کعبے پہ ہی اگر تمہاری نظر ہے کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے صحابہ فیل کو بھی شکست ہوئی، تمہارے لیے تجارت کے راستے بھی کھول دیے گئے، لیکن تمہاری نظر خانہ کعبے کی طرف نہ جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت خانہ کعبے کی نہیں کرنی، اس خانہ کعبے کا جو مالک ہے اس کی عبادت کرنی۔ جو اس خانہ کعبے کا مالک ہے نا، اس لیے میں نے آپ سے شاید کسی موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ نیت کرتے ہیں نا کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم قبلے کو سجدہ نہیں کرتے، قبلے کے سامنے کھڑے ہو کے قبلے کے مالک کو سجدہ کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو گھر ہے جس کی وجہ سے تمہیں رزق بھی ملا ہے، پناہ بھی ملی ہے، امن بھی ملا ہے، اس رب کو پہچانو۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مقابلہ قریش نے ہی کرنا تھا، بھائی حضور کے سب سے بڑے مخالف قریش ہی تھے نا۔ ابتدا میں اگر کوئی قبائل مسلمان بھی ہوئے تھے تو وہ چھوٹے قبائل تھے، جیسے شاید کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ والے دن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان بھی آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو ایک گرجدار آواز کہ پیچھے ہٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی۔ تو ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو لوگوں پہ روب جھاڑ رہا ہے، لائنیں بنوا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عمر ابن خطاب ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا اب قبیلہ بنو عدی والے بھی ہم پہ حکمرانی کریں گے؟ یعنی یہ چونکہ چھوٹا قبیلہ تھا حضرت عمر فاروق۔ اور اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنایا، پہلا حج فتح مکہ کے بعد جو ہوا، پہلے حج کے امیر وہ تھے،
اس وقت بھی یہ کہا گیا یہ چھوٹے سے قبیلے کا بندہ امیر بنا دیا گیا۔ تو چونکہ انہوں نے حضور کی مخالفت، سب سے زیادہ مخالفت قریش نے کی، یہ بڑے بڑے لوگ تو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے ہیں نا، پہلے تو یہ سب سے زیادہ ظلم ہی انہوں نے کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تو یہ سارے احسان تمہارے اوپر اس لیے کیے تھے کہ تمہارے اندر الفت پیدا ہو۔ اور یہاں بھی اختتام پہ کیا ہوا؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو جو بھوک میں تمہیں کھانا کھلاتا ہے، خوف میں تمہیں امن عطا کرتا ہے۔ اب ان کو اس کا یہ جواب دیا، چونکہ تیسری بات پھر انہوں نے نا یہ بھی کی، وہ پھر میں وقت دیکھتا ہوں کم رہ جاتا ہے، پھر تفصیل رہ جاتی ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنو مثلاً قوم عاد کی تباہی، قوم سمود کی، قوم نوح کی، نمرود کا، فرعون کا، یہ جتنے بھی قصے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم بھی تو ظاہر ہے تمہارا انکار کر رہے ہیں، اس ہدایت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ جملہ وہ نامے پارے والا تو بہت ہی انہوں نے بدتمیزی والا کہا کہ یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدِنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر جیسے ان قوموں پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہمارے اوپر بھی ہو جائے، ہم بھی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ تو تیسری ان کی بات یہ تھی کہ اگر ہم غلط راستے پر ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو عذاب نہ آنا یہ بتاتا ہے کہ ہم ان قوموں کی طرح نہیں ہیں، ہمارا سٹیٹس کوئی اور ہے۔ تو اس کا جواب پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ ہم نے آج تک کوئی بستی تباہ نہیں کی، ہلاک نہیں کی، جب تک اس کے مرکز میں کوئی اپنا رسول نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کے سنائے۔ اصول یہی تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آج تک کسی بستی کو برباد نہیں کیا، کہیں پہ ہم نے اپنا عذاب، بلکہ ایک اور آیت میں یہ بھی فرمایا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ ہمارا رسول آتا ہے، وہ آ کے آیات سناتا ہے، اللہ کا پیغام سناتا ہے، اور پھر جب اس رسول کا انکار کیا جاتا ہے اللہ کے نمائندے کا تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ عجیب تھا نا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو انکار کر رہے ہیں، پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے چہرے کیوں نہیں بدلے جا رہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جواب دیا وہ کمال کا دیا۔ جب انہوں نے کہا نا پتھروں کی بارش بھی مانگی، اویتنا بعذاب علیم، دردناک عذاب بھی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے رسول میں ان پہ عذاب کیسے نازل کروں جب تک تو ان میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، واسطہ نالیہ ننگر شریف۔
اور یہ جو اب میں نے پچھلے جمعے آخر میں آپ کو یہ جملہ آخری سنایا تھا، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، بستیاں ہلاک ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں ظلم کی وجہ سے۔ جہاں پہ ظلم عام ہوتا ہے نا، دیکھیے جب وہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی تو انہوں نے سفارش کروائی، اور سفارش بھی حضرت اسامہ سے کروائی، جن کی سفارش کبھی نبی پاک ٹالتے ہی نہیں تھے۔ بلکہ آپ کو بتایا ہوا ہے نا میں نے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور کی محبت تھی کہ اگر ایک کاندھے پہ امام حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسرے پہ اسامہ کو بٹھاتے تھے، گود میں بھی ایک طرف اگر امام حسن ہوتے تو دوسری طرف اسامہ ہوتے تھے۔ اب دیکھیے انہوں نے بندہ بھی وہ منتخب کیا جس کی حضور ٹالتے ہی نہیں، تو اس موقع پہ کیا فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے غرق ہوئیں کہ ان میں جب کوئی طاقتور ظلم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کمزور غلطی کرتا تھا تو قانون پوری طاقت کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا تھا۔ یعنی میرے پیغمبر نے قیامت تک جن ملکوں کی تباہی ہونی ہے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جہاں غریب پہ ظلم کیا جائے اور بڑوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ قرآن کریم بات کر رہا ہے کہ ہم نے آج تک وہ کوئی بستی کوئی علاقہ برباد نہیں کیا جب تک وہاں کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا دیکھو ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ اس دنیا کی زینت ہے، اس دنیا کی خوبصورتی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تم یہ جس دوڑ میں لگے ہوئے ہو نا کہ اس دنیا کو آج سانس ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھ لو بستیاں یہ مکان یہیں رہ گئے، کوئی ساتھ نہیں لے کے گیا۔ یہ پچھلا سارا جو ہے نا اس موضوع کو سمیٹا ہے اللہ نے یہاں پہ کہ جنہوں نے یہ دنیا ظلم کے ساتھ اکٹھی کی اب ان کا وارث کون ہے؟ ہم ہی ہیں نا، ان کا تو کوئی وارث نہیں رہا وہاں تو کوئی رہنے، بلکہ ان کے ظلم کی نحوست یہ ہے کہ اب کوئی بھی وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ان گھروں میں ظلم کی یہ نحوست ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کی زینت تھی اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ان نعمتوں سے بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ افلا تھا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بس اس آخری آیت کا ترجمہ سنیے، افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ۔ فرمایا کیا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو زندگی ہمارے نبی کی غلامی میں گزار تو تجھے آخرت میں بہتری عطا فرمائیں گے، باقی رہنے والی نعمتیں دیں گے۔ یہاں تو جو بھی نعمت ہو اس کو فنا ہے، آخرت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی ہمیشہ کی ہیں۔ اچھا، جس کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہاں، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور ہم نے اپنے وعدے میں جو کچھ اس سے کہا تھا وہ حاصل کرنے والا ہے، اس کی آخرت بہتر نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں۔ کَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا وہ شخص اور یہ شخص برابر ہو گئے؟ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، ایک وہ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں کے مطابق اس کو نعمتیں آخرت کی ملنے والی ہیں، وہ حاصل کرنے والا ہے،
اور ایک وہ ہے جس نے اسی دنیا کی خواہش کی، ظلم کیا، چوریاں ڈکیٹیاں کی، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیے، سب کچھ کر کے اکٹھا کر لیا، اور تم خوش ہو کہ یہ بڑا دنیا کی زینت کی زندگی گزار رہا ہے۔ بس یہ جملہ آج آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فرمایا ثم هو یوم القیامت من المحضرین، یہ جس کو تم بڑا طاقت والا، دولت والا، زیب و زینت والا کہہ رہے ہو، کبھی سوچا ہے ایک وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ حاضر ہوگا، اور ایک یہ جس نے دنیا کمائی تھی، یہ جب اللہ کے سامنے جائے گا تو مجرموں کے ساتھ جائے گا۔ اس کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہوگی؟ تو کبھی کسی ظالم کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں۔ ہماری یہ بھی تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں، اسی 20ویں پارے میں قارون جب ایسے وہ بڑا نکلا تھا نا نوکر چاکر لے کے اور بڑے قیمتی لباس پہن کے، تو لوگوں نے کہا کیا اللہ دائے دیتے کرم ہے، تو اللہ نے یہی فرمایا تھا کیا تم قارون بننا چاہتے ہو؟ تو کبھی کسی ظالم کی ظاہری زندگی دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ اس پہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مجرموں کے ساتھ ہوگا یا نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ان کے سوالات کے جو میں مختصر میں نے آپ کو عرض کیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔